بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بوڑھے جو رمضان المبارک میں عبادت نہیں کر سکتے، بستر پر لیٹے لیٹے یہ تسبیح پڑھ لیں، گناہ ایسے جھڑیں گے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین محترم، انسانی زندگی کا سفر کتنا عجیب ہے نا۔ ایک وقت تھا جب آپ کے قدموں میں تیزی تھی، ہاتھوں میں قوت تھی اور آپ مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکعت پڑھتے تھے۔ پھر وقت کا پہیہ گھوما، بچپن کی شوخیاں جوانی کی توانائیوں میں بدلیں اور پھر خاموشی سے بڑھاپے نے دستک دے دی۔ آج اگر آپ بستر پر لیٹے ہیں، جسمانی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پا رہے جو آپ کا دل چاہتا ہے، تو مایوس نہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ سفید بال اور یہ کمزوری اللہ کے ہاں آپ کے مرتبے کی بلندی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا مومن بندہ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اسے عذاب دوں۔ میرے پیارے بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام میں آپ کے لیے اتنی آسانیاں رکھی ہیں کہ آپ کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سچ ہے کہ جوانی کی عبادت کی اپنی شان ہے، لیکن بڑھاپے کی معذوری میں بستر پر لیٹ کر تڑپتے دل کے ساتھ کہنا عرش الہی کو ہلا دیتا ہے کہ آپ کو بے بسی کی اللہ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ یہ اتار چڑھاؤ قدرت کا قانون ہے اور اللہ نے اس ہر مرحلے پر آپ کا ساتھ ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی اس روشنی کی طرف لے جائیں گے جہاں ایک مختصر سا عمل آپ کے پورے سال کی بلکہ پوری زندگی کی کمیوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اب وہ نیکیوں کے دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے، لیکن رب کریم تو وہ ہے جو نیتوں کا ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ طلب ہے کہ کاش میں ٹھیک ہوتا تو خوب عبادت کرتا، تو مبارک ہو، آپ کو بستر پر لیٹے لیٹے ہی وہ تمام ثواب مل رہا ہے جو آپ تندرستی میں کمایا کرتے تھے۔ آج کی یہ گفتگو خصوصاً ان نفوس کے لیے ہے جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، جو مسجد نہیں جا سکتے، جو سجدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تحفے عطا فرمائے ہیں جن کو سن کر آپ کا دل و دماغ باغ ہو جائے۔ ہم یہاں کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی سے وہ حقیقتیں بیان کریں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں گی۔ یہ ویڈیو لمبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کی طوالت کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ یقین کامل پیدا ہو جائے جو اللہ پاک کی رحمت کو پانے کے لیے ضروری ہے۔ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ میرا رب کتنا رحیم ہے، تو بستر کی قید بھی جنت کا باغ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، ہمت نہ ہاریں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا رب آپ کی ہر آہ سن رہا ہے، آپ کے صبر و شکر پر فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فغن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور خوش قسمتی سے ہم اس وقت دوسرے اشعرے یعنی مغفرت کے ایام سے گزر رہے تھے اور اب تیسرا اشرہ بھی لگ چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار سنی جاتی ہے۔ ہمارے وہ بزرگ اور مریض جو بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں اکثر یہ کسک رہتی ہے کہ ہائے، ہم سے تو ایک روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، ہم تو تراویح میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں، ذرا غور فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو عیب نہیں بلکہ اپنی رحمت کا بہانہ بنایا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے وہ تمام اعمال لکھتے رہو جو یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ ذرا سوچیے، آپ بستر پر لیٹے ہیں، کروٹ بدلنا بھی مشکل ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں روزوں کا ثواب، تراویح کا ثواب اور مسجد کی باجماعت نماز کا ثواب مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے آپ کی نیت اور آپ کی پچھلی زندگی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں اللہ پاک نے ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا ذکر کیا۔ اگر بڑھاپا یا بیماری ایک مشکل ہے تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں آپ کے لیے ذکر الہی کی تڑپ اور اجر کی مداومت کی صورت میں وہ دو آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ بڑھاپے میں جب انسان تنہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ کی وہ سسکیاں جو رات کی خاموشی میں بستر پر نکلتی ہیں وہ اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ ناظرین محترم، ایک اہم فقہائی مسئلے کی وضاحت بھی ضروری ہے جو ہمارے بزرگوں کے لیے جاننا بہت اہم ہے۔ لیکن دین اسلام میں جہاں عبادت کی فرضیت ہے وہاں معذوروں کے لیے خصوصی رعایتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی بزرگ اس قدر بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ مستقبل میں بھی اس کی صحت یابی کی امید نہیں تو شریعت نے اس کے لیے فدیے کا حکم دیا، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ وہ فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی رحمت اور بھی زیادہ وسیع ہے۔ وہ صرف سچے دل سے استغفار کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے اور اپنی مجبوری کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے وہ ان کی اس مجبوری کو قبول فرماتا ہے اور انہیں بغیر فدیے کے بھی اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ویڈیو ہم نے طویل اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں موجود ہر وسوسے ختم ہو جائیں۔ بعض اوقات لوگ جلد بازی میں صرف اور صرف عمل سننا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ بغیر یقین اور بغیر دل کی صفائی کے کسی بھی عمل کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تھا۔ جب آپ اللہ پاک کی رحمت سے ان باتوں کو سنتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک ایسی چنگاری روشن ہوتی ہے جو آپ کو مایوسی کے دلدل سے نکال دیتی ہے۔ وہ بزرگ جو آج معذور ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی تسبیح اور ان کا ذکر ان لوگوں سے کہیں زیادہ وزنی ہو سکتا ہے جو طاقت کے باوجود غفلت میں پڑے ہیں۔ آپ کی زبان پر جب سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ورد ہوتا ہے تو اس میں وہ عاجزی اور انکساری شامل ہوتی ہے جو اللہ سب کو سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بوڑھا مسلمان بہت معزز ہے جس نے اپنی زندگی اسلام کی حالت میں گزاری ہو۔ ناظرین محترم، آپ کی سفید داڑھی اور آپ کے چہرے کی جھریاں گواہیں کہ آپ نے اللہ کی زمین پر کتنا وقت گزارا۔ اللہ آپ کی اس حالت سے پیار ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ پر بستر پر لیٹے لیٹے رنجیدہ ہوں، وہ چاہتے کہ آپ اس کی یاد میں بغیر رہیں۔ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں سب پورا عالم اسلام عبادت میں مصروف ہے۔ آپ کا بستر آپ کا مصلی بن سکتا ہے، آپ کا تکیہ آپ کی اعتکاف گاہ بن سکتا ہے۔ بس اپنی سوچ کو بدلیں اور یہ جان لیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے بلکہ آپ کو آزمائش کے ذریعے مزید پاک کر رہا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں جس عمل کا تذکرہ کرنے والے ہیں وہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ایک ڈھال ہے جن کے گناہوں کا بوجھ انہیں ستاتا ہے۔ وہ عمل ایسا ہے کہ سائے گناہ سمندر کی ساکھ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت انہیں مٹا دے گی۔ ناظرین محترم، جب ہم اللہ پاک کی رحمت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر کتنی بے چین ہو جاتی ہے، تو وہ رب جو خالق کائنات ہے وہ اپنے اس بوڑھے بندے کو بستر پر لاچار دیکھ کر کتنا رحیم ہو جاتا ہوگا۔ میرے عزیز بزرگوں اور معذور بھائیوں، آپ کا بڑھاپا اور یہ بیماری دراصل اللہ کی طرف سے خاص دعوت ہے کہ آپ دنیا کے ہنگاموں سے کٹ کر آپ صرف اور صرف اس کی ذات سے لو لگائیں۔ جوانی میں انسان کام کاج، اولاد کی پرورش، رزق کی تلاش میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے اکثر تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن آج اگر اللہ نے آپ کو بستر پر لٹا دیا تو اسے اپنی سزا نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ پاک کا ایک خلوت خانہ سمجھیں جہاں صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف صحت مندوں کے قریب ہوں یا میں صرف ان کے قریب ہوں جو مسجد کی صف اول میں کھڑے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے
اور اس میں آپ بھی شامل ہیں، جو آج ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہیں۔ آپ کی خاموش آنکھیں جب چھت کی طرف دیکھتی ہیں اور دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلتی ہے تو وہ آہ عرش الہی تک کا سفر لمحوں میں طے کر لیتی ہے۔ رمضان المبارک کے اس تیسرے عشرے میں جو کہ خالصتاً مغفرت کا عشرہ ہے، آپ کی یہ تنہائی آپ کے لیے بڑا اثاثہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا وہ آنسو بہت پسند ہے جو ندامت اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی بارگاہ اقدس میں گرتا ہے۔ اکثر ہمارے بزرگ یہ سوچ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہم سے اب قرآن نہیں پڑھا جاتا، نظر کمزور ہو گئی یا حافظہ ساتھ نہیں دیتا۔ تو میرے پیارے بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ماہر ہو وہ تو معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو شخص قرآن پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کی زبان لڑکھڑائے اور اسے مشقت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کی وہ کوشش، وہ تڑپ، وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں کتنا وزن رکھتے ہیں۔ آپ کی معذوری آپ کے ثواب میں کمی کا باعث نہیں بلکہ اضافے کا سبب ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماریوں کے لیے نماز میں رعایت دی۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھو، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے تو اشاروں سے پڑھو۔ یہ اس لیے کہ اللہ آپ کا تعلق اپنے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایمان کی پختگی علم سے آتی ہے۔ جب آپ اللہ کی رحمت کے قصے سنتے ہیں، جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی ہر کروٹ پر آپ کو اجر دے رہا ہے تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اطمینان قلب ہی وہ دولت ہے جو بستر پر پڑے مریض کو بھی بادشاہ سے زیادہ پرسکون بنا دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ گویا آپ کی بیماری، آپ کا صبر اور آپ کی یہ لاچاری سب کی سب آپ کے حق میں بہتر بنا دی گئی ہے۔ اگر آپ اس حال میں صرف شکر کی زبان اختیار کر لیں تو آپ کے درجات ان لوگوں سے بھی بلند ہو سکتے ہیں جو رات بھر نفل نہیں پڑھتے ہیں لیکن جن کے دل میں عاجزی نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، آپ کا یہ بستر کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں لیٹ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیں تو یہ جگہ رحمت الہی کا مرکز بن جائے گی۔ فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیں گے اور اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کرے گا کہ دیکھو میرا یہ بندہ تکلیف میں ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ کی ایک دعا پورے خاندان کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے وہ سہارے ہیں جن کی دعاؤں کی بدولت رزق اترتا ہے اور بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تمہارے کمزوروں کی برکت سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیں۔ آپ تو وہ قیمتی ہیرا ہیں جس کی چمک سے گھر بار میں برکت رہتی ہے۔ اب ہم اس خاص تسبیح کا ذکر کریں گے جو آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے دل کو اس بات پر تیار کرنا ہے کہ آپ کا رب آپ سے بہت خوش ہے۔ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارے اور میں اس کی جھولی بھر دوں۔ چاہے جوانی میں آپ سے کتنے ہی گناہ سرزد ہوئے ہوں، آج اس بستر کی قید میں آپ ان تمام داغوں کو دھو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ پکارا ہر گنہگار کے لیے، ہر اس بوڑھے کے لیے جو سمجھتا ہے کہ اب وقت نکل گیا ہے، نہیں جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم ان مخصوص اور آسان اعمال کا ذکر کریں گے جو ہمارے بزرگ بیمار اور معذور بہن بھائی بستر پر لیٹے لیٹے بغیر کسی مشقت کے سر انجام دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر کے دروازے بند نہیں کیے بلکہ آپ کی معذوری کو آپ کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیا۔ سب سے پہلے تو آپ
سب سے پہلے اور خوبصورت عمل ذکر الہی کی کثرت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین اور تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنا۔ میرے پیارے بزرگوں، آپ بستر پر لیٹے ہوئے صرف اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ یہ عمل آپ کو ان لوگوں سے آگے لے جائے گا جو بھاگ دوڑ کر کے بھی وہ مقام نہیں پا سکتے۔ ایک اور نہایت تسلی بخش بات یہ ہے کہ اگر آپ جوانی میں باقاعدگی سے تسبیحات، نوافل یا تلاوت قرآن کرتے تھے اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر لکھا جاتا ہے جو وہ تندرستی یا قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا احساس ہے کہ آپ بستر پر لیٹے آرام کر رہے ہیں لیکن آپ کے نامہ اعمال میں وہی نفلی وہی تلاوت لکھی جا رہی ہے جو آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ وہ اپنے بوڑھے بندے کی پچھلی محنت کو بھولتا نہیں بلکہ اس کا صلہ بڑھاپے میں بھی جاری رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک اور عمل جو ہر لمحہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں چاہے آپ باوضو ہو یا نہ ہو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ بستر پر لیٹے ہوئے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کا نام لے کر پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ دنیا کی نظر میں ایک ضعیف اور لاچار انسان ہو سکتے ہیں لیکن مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کا تذکرہ فخر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل استغفار ہے۔ رمضان مبارک کا یہ اسرا تو ہے ہی مغفرت کا۔ آپ لیٹے لیٹے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ استغفار نہ صرف گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ یہ رزق میں برکت، پریشانیوں سے نجات اور بیماریوں میں شفا کا سبب بھی بنتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کی تنہائی دراصل اللہ سے خلوت میں گفتگو کا بہترین موقع ہے جہاں بندہ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ کر بالکل ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ناظرین محترم، بعض بزرگ اپنی بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے قرآن پاک نہیں دیکھ سکتے تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ جو صورتیں انہیں زبانی یاد ہیں وہی دہراتے رہیں۔ خاص طور پر سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد کا ورد کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا پورے قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنا آسان دین ہے۔ آپ بستر پر لیٹے لیٹے چند منٹ کی قرآن ختم کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ ایک اور پیاری بات جو آپ کو تسلی دے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بوڑھے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب نہایت باحیا اور کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں سے حیا کرتا ہے جب وہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ انہیں خالی لوٹا دے، بالخصوص جب وہ بندہ سفید بالوں والا اور ضعیف ہو۔ بزرگوں، آپ کی دعا میں وہ اثر ہے کہ آپ اپنے لیے تو مانگ ہی سکتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھوں میں جب دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو کہتے ہیں آمین، اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ اس لیے وقت کی غنیمت کو جانیں اور اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں۔ ناظرین محترم، انسانی فطرت ہے کہ جب وہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے 4 دیواری تک محدود ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں مایوسی کے سائے لہرانے لگتے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اب تم کسی کام کے نہیں رہے، شاید تمہارا رب تم سے دور ہو گیا ہے۔ لیکن میرے عزیز بزرگوں، خبردار، مایوسی گناہ ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو اسے پہچانتا نہیں ہے۔ آپ کا بستر پر لیٹا ہونا اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ یہ تو اس کی طرف سے ایک خاص توجہ کی علامت ہے۔ بیماری میں صبر کرنا گناہوں کو ایسے معاف اور صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، غم، تکلیف اور یا دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجیے، آپ کا بستر پر کروٹ بدلنا، آپ کی وہ تکلیف جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی، وہ ضائع نہیں جا رہی، وہ آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کتنا منصف ہے کہ جب وہی نوجوان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر مجبور ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی جوانی کی محنت کا پھل اسے بڑھاپے میں آرام کی حالت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ تندرستی میں کسی نیک عمل پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، پھر اسے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا بڑھاپا آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے جو جوان کے اعمال لکھتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے وہی اجر لکھو جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ کا رب اتنا کریم ہے کہ وہ آپ کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ آپ کی نیت کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بستر پر لیٹے لیٹے یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ کاش میں آج سجدہ کر سکتا، تو یقین جانیے آپ کو سجدے کا ثواب مل گیا۔ اب آپ کے پاس وہ دل شکستہ ہے جس میں اللہ بستا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میں میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہوں۔ جب آپ کی ہمت ٹوٹتی ہے، جب آپ کا جسم ساتھ نہیں دیتا، تب اللہ کی معیت اور اس کا قرب آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بزرگوں، اپنی اس بیماری اور بڑھاپے کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنائیں۔ آپ کے گھر میں جو خیر و برکت ہے وہ آپ کے سفید بالوں اور آپ کی بستر پر موجودگی کی وجہ سے ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس خاص عمل اور اس عظیم الشان تسبیح کا تذکرہ کریں جس کا وعدہ ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بستر پر لیٹے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے خوشخبری سنائی ہے کہ سننے والے کا دل باغ باغ ہو جائے۔ یہ وہ ذکر ہے جو سمندر کی ذات کے برابر گناہوں کو بھی لمحوں میں راکھ کر دیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اب ہم اس بابرکت تسبیح اور وظیفے کا ذکر کریں گے جسے آپ نے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا ہے۔ ماہ رمضان المبارک جس میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس نیکیوں کے موسم بہار میں بستر پر لیٹے ہوئے ہمارے بزرگوں کے لیے یہ تسبیح کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ضروری وضاحت میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے عزیز، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں جب تک ہوش و حواس قائم ہے۔ نماز فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اگر ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت نہیں تو اشاروں سے پڑھیں، مگر اپنے رب سے یہ تعلق نہ توڑیں۔ اسی طرح سے روزوں کا معاملہ ہے۔ اگر بڑھاپا اس حد تک ہے کہ روزہ رکھنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے تو شریعت نے فدیے کا راستہ رکھا ہے۔ جو اتنے سفید دست ہیں کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے، وہ سچے دل سے استغفار کریں، اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اب اس خاص عمل کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بستر پر لیٹ کر دنیاوی باتوں سے کٹ کر پورا دھیان اللہ پاک کی طرف لگا کر یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ واحد دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بیچے گا۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کا دل ذکر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام اس کی رحمت کے سمندر ہیں۔ جب آپ یہ رحمان کہتے ہیں تو اس کی عام رحمت جوش میں آتی ہے، جب یا رحیم کہتے ہیں تو اس کی خاص رحمت آپ کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ عظیم ترین کلمات پڑھنے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زبان پر ہلکے لیکن میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں، اللہ کو نہایت محبوب ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو نہایت عظمت والا ہے۔
آپ لوگوں نے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے یہ کلمات پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو جنت کی بشارت سنا دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کی ساکھ کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں۔ ذرا سوچئے، بستر پر لیٹے لیٹے 100 منٹ کی یہ تسبیح آپ کی عمر بھر کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ آخر میں 2 بار 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اسی عمل کو مکمل کریں۔ میرے بزرگوں، جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو پھر اللہ کے سامنے عاجزی سے ہاتھ پھیلائیں، رو رو کر کے گڑا کر دعا کریں، اللہ یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اب لاچار ہو کر تیرے سامنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، میری جوانی کی خطاؤں کو معاف فرما، میری بیماری کو، میرے درجات کی بلندی کو، میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، مجھے اس رمضان المبارک میں اپنی رضا نصیب فرما۔ آپ کی یہ دعا انشاءاللہ تعالی قبولیت کا درجہ پائے گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دیگر عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک سا پیارا سا اچھا سا خوبصورت سا نام ضرور تحریر کریں۔ اللہ پاک آپ کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ دعا ہے اے پروردگار عالم، ہماری تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھ۔ یا الہی، جو بستروں پر معذور ہیں ان کی تنہائی کو اپنی یاد سے آباد فرما، ان کی ہر آہ کو قبول و منظور فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔